اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، والذی نفسی بیدہ لقد سأله باسمه الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں۔ جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک۔ ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا، وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ان کلمات کو تلاش کرو جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں، جن کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ کی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ وہ کون سے کلمات ہیں اسم اعظم کی؟ اللہم انی اسألک بأنی اشہدک انک لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ یہ بھی اسم اعظم۔ دوسرا اسم اعظم اللہم لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ بھی اسم اعظم۔ پہلی ابو داود کی روایت اور یہ جامع ترمذی کی۔ اور تیسرا اسم اعظم اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ یہ بھی اسم اعظم۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اور سب سے آسان اگر یاد نہیں ہو رہا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ یہ بھی اسم اعظم۔ اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگتا ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان 5 اسم اعظم میں سے کوئی کلمات ضرور اختیار کریں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں، اور درود بھیجنے کے بعد سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں۔ دعا کرتے وقت ایک بات کو 3 مرتبہ ضرور کہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، كان اذا دعا دعا ثلاثا واذا تكلم تكلم ثلاثا۔ جب بھی آپ دعا کرتے تو 3 مرتبہ دعا کرتے، اور دعا میں زور پیدا کریں۔ یہ نہ کہیں اللہ اگر تو چاہتا ہے تو دے دے، نہیں، انہ لا مستکرہ، اللہ کے فیصلوں کو روکنے والا ہے۔ یہ کہو کہ اللہ مجھے دے، کثرت سے یہ بات کہیں، آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں۔ زندگی کے کٹھن حالات میں اگر 3 کلمات آپ کو نہ بھولیں تو تمہارا رب تمہیں نہیں بھولے گا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ استغفر اللہ، چھوٹا سا کلمہ ہے، استغفر اللہ۔ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ استغفر اللہ چھوٹا سا کلمہ ہے، جو یہ کہہ دیتا ہے اللہ سختیوں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر مشکل کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، اور وہاں سے اللہ عطا کرتے ہیں جہاں انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ میں اتفاق سے کراچی
درس پہ گیا، جو ہی ہم گاڑی سے اترے، حالات بھی کراچی کے ویسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، تو ایک شخص آ کہتا ہے مولانا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ ساتھی پریشان ہوئے کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا، کہتا ہے بس 2 منٹ مجھے دیجیے، یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے یہ میرے استغفار کی گاڑی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہا میں نے درس سنا تھا استغفار پہ، میں نے 25,000 جمع کیا تھا کہ کوئی کام کروں گا، جس کو میں نے دیا وہ لے کے بھاگ گیا۔ میں نے وضو کیا اور مسجد میں بیٹھ گیا، میں نے استغفار شروع کر دیا، میں نے 1000 مرتبہ استغفار کیا۔ اچانک سے ایک شخص آیا، کہتا تم کہاں تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہا تھا، بیٹھو میرے ساتھ۔ مجھے گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا اور میرے نام کی گاڑی نکلوا کے کہتا ہے پیسے بعد میں دیتے رہنا۔ کہتا ہے 6 مہینے ہو گئے ہیں گاڑی میرے پاس ہے، مجھے یہ بھی پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے، تو یہ میرے رب نے میرے استغفار کی مجھے گاڑی دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہم سب کے لیے نمونہ ہیں، اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال بنایا، آدم سے لے کر آج تک، اور قیامت تک آنے والی انسانیت میں ایسی ہستی نہ آئی ہے نہ قیامت تک آئے گی۔ جس طرح وہ مخلوق میں سے ذات کے اعتبار سے بے مثال ہے، اسی طرح صفات کے اعتبار سے بھی بے مثال ہے۔ آپ کی ایک صفت یہ بھی ہے، كان النبی اشد حیاء من العذراء فی خدرها، اللہ کے پیارے پیغمبر پردہ نشی کمواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کیا کرتے۔ وكان اذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، صحابی کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیتے کہ آپ کو پسند نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کوئی الفاظ نہیں بولا کرتے، اس لیے نہیں بولا کرتے تھے کہ حیا ایک ایسی عظیم نعمت اللہ نے عطا کی تھی، اور جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے وہ ہر قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو وہ تو ذات ہی معصوم تھی، اس سے بڑی ذات تو اللہ نے پیدا ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیات اللہ عز و جلال نے اپنی صفت بیان کی ہے، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ لوگوں جب انسان گناہ کر کے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، گناہ اس نے کیے ہیں، اللہ کو حیا آ رہی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اب سچی توبہ لے کے آئے گیا ہے تو میں اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا۔ یہ اللہ کی بھی صفت ہے حیا کرنا، اللہ بھی پردہ پوشی کرتا ہے۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، کسی کی ذاتی اگر غلطی ہو اس پہ پردہ پوشی کو کرتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا، یجعلہ اللہ تحت کنفی، اللہ چھپا کے اس سے پوچھیں گے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا، میرے بندے یہ تو نے گناہ کیا؟ نعم یا رب کیا۔ اظلمک عبدی، میرے فرشتوں نے کوئی غلط تو نہیں لکھا؟ نہیں یا رب۔ لا یا رب، نہیں میرے مالک۔ اللہ فرمائیں گے تو نے ایک کام کیا دنیا میں، تیرے اندر حیا تھی، تو نے لوگوں کی ذاتی غلطیوں پہ پردہ ڈالا، چپکے سے جنت چلے جاؤ، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت مسلمانوں کو عطا۔ چھوٹی سی آخری بات کر کے بات مکمل کروں گا۔ میں اور آپ اپنے اندر حیا کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا مہم سوال ہے کہ حیا کی اتنی عظمت تو ہے لیکن میں پیدا کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کا پہلا طریقہ یہ ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا حیا مضبوط۔ حدیث آپ نے سن لی ہے، حیا اور ایمان اکٹھے آئے، حیا چلا جائے تو ایمان بھی چلا جائے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجیے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن و حدیث پڑھنے سے۔ دوسرا طریقہ جسے آپ اپنے اندر حیا پیدا کر سکتے ہیں، استشعار مراقبت اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ عز و جلال کی مراقبت کا احساس کرنا۔ میں جہاں بھی چلا جاؤں گا میرا رب تو دیکھ، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ عز و جلال کی یہ مراقبت کا احساس جب انسان کو ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے اندر حیا پیدا کرے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ عز و جلال نے العلیم 130 مرتبہ اس کلمے کو وارد کیا۔ العلیم کا مطلب یہ اللہ کی صفت ہے، وہ جانتا ہے۔ اللہ عز و جلال نے 130 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراہ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم
الذی اعطیتہ، اللہ تعالیٰ نے آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات میں ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں، یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے، فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا، وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں، اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح طرف، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی، بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں،
مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی، الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورت الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما في روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ
جن پر غضب کیا گیا، وَلَضَّالِّينَ اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورت الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورت الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجئے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی جب سورت الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے۔ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورت الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔ نوح علیہ السلام نے بھی کہا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل واسحاق، اور داود اور سلیمان علیہم السلام کے قصے میں بھی یہی بات ملتی ہے، وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے بھی مخاطب ہو کر فرمایا وقل الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ جنتیوں کی زبان پہ بھی اگر کوئی بات ہوگی تو وہ یہی ہوگی الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ شفا لینے کے لیے آپ کو 3 اصول زندگی میں کبھی بھی نہیں بھولنے چاہیے۔ سب سے پہلا اصول یقین بنانا پڑے گا، میں دنیا کے سارے ڈاکٹرز اکٹھے کر لوں، دنیا جہان کی قیمتی سے قیمتی دوائی لے لوں، علاج کروا لوں، شفا کس کے ہاتھ؟ اللہ کے ہاتھ۔ جب تک یہ یقین نہیں ہے میرے بھائی، اس وقت تک کوئی کام نہیں بنے گا۔ شافی وہی ہے، یہ پہلا یقین دل میں بٹھائیے کہ میں دنیا جہان سے علاج کروا لوں گا، جب تک ادھر سے آرڈر نہ ہوا کچھ نہیں ہوگا، جب تک اس کا فیصلہ نہ ہوا تو کچھ نہیں ہوگا۔ آج تھوڑی سی بیماری لمبی ہو جائے نا، یا اچانک سے ڈاکٹرز کہہ دے نہیں اب کوئی بات نہیں بننے والی، تو پھر پتہ کیا کرتے ہیں؟ ابھی وہ بیچارہ 4 روپے بھی پڑا ہوتا ہے، کہتے ڈاکٹرز نے تو جواب دے دیا ہے، اب ہو سکتا ہے شام تک، یا چلو شاید 2 دن نکال لے۔ اور مجھے اس وقت حیرت ہوتی ہے جب کوئی محترم بھائی کال کرتا ہے، کہتے جی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اگر آپ نے وینٹیلیٹر پہ ہے اس وقت مریض، اگر وینٹیلیٹر آف کروا دیا اس کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کے وینٹیلیٹر کی روح پکڑ کے رکھی ہے کیا؟ یہ کس قدر عجیب بات ہے، جو سانس اس کے باقی ہیں وہ باقی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان سانسوں کو بچا نہیں سکتی، اور اگر بچ گئے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو ختم نہیں کر سکتی۔ اس لیے یقین کر لیجئے شفا کا مالک اللہ ہے، اس لیے جب بھی شفا چاہیے تو رخ کس کی طرف کریں؟ اللہ کی طرف کریں۔ دوسرا اصول جو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، دنیا کے اندر کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا۔ آج آپ سوچتے ہوں گے جی کہاں ہے علاج کینسر کا، کہاں ہے علاج شوگر کا؟ حدیث سنیے، اسامہ بن شریک کہتے ہیں
میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس طرح بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، انہماک کے ساتھ، دائیں بائیں التفات نہیں کرتے تھے۔ میں نے سلام کہا، پھر میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیہاتی ادھر سے آئے، کچھ ادھر سے آئے، اجازت ہے کہ کسی بیماری کا میں علاج کروا لیں؟ تو آپ نے فرمایا علاج کروایا کرو، اور سنو اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کا علاج نہیں بنایا سوائے ایک بیماری کا، الحرم، بڑھاپے کا علاج کوئی نہیں۔ بڑھاپا ہے، اب بڑھاپے کو جوانی میں کیسے بدلیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں لوگ کاش جوانی واپس آ جائے، کاش یہ جوانی بکتی ہوتی۔ کہنے والا کہتے میں خرید ہی لیتا لیکن نہیں بکتی۔ دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں آئی جس کی اللہ نے دوائی اور علاج نہ اتارا ہو۔ جو سمجھ لیتا ہے، جس کے پاس علم ہے، وہ علاج کر لیتا ہے، جو جاہل ہے وہ علاج نہیں کر سکتا۔ اچھے ڈاکٹرز کی نشانی یہ ہوتی ہے نا، ڈائیگنوز کرتا ہے، مختلف قسم کی رپورٹس لیتا ہے، یہ اس کی سمجھداری کی بات ہے۔ اور جو بادشاہ قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، ہاتھ رکھا پتہ نہیں کیا ان کو ملا ہے، 9-10 گولیاں ڈالی رنگ برنگی، اور ذہن میں کیا ہوتا ہے، کوئی تو اثر کرے گی نا۔ وہ اثر کیسا ہوتا ہے؟ وہ قبرستان کی آبادی بڑھ جاتی ہے۔ جو جان لیتا ہے علاج کر لیتا ہے۔ تو یہ بات دوسرا اصول طے ہو گیا کہ دنیا میں کوئی بیماری لا علاج نہیں۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں نا کہ لا علاج نہیں ہے تو پھر ہم کوشش بھی کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا بس ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے اب تو گنجائش کوئی نہیں ہے، اور میں آپ کو ریالٹی بتا رہا ہوں، انسان کو ویسے بھی ریئلسٹک ہونا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ اب امید نہیں۔ 18 سال اگر بات مان لی جائے لکھنے والوں کی، سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار رہے، اگر ان کو اللہ شفا دے سکتا ہے تو 18 دنوں کے بعد نہیں دے سکتا؟ کیوں جی؟ دے سکتا ہے۔ تو اللہ پہ یقین کرنا چاہیے۔ میرے اور آپ کے سامنے کوئی چیز لا علاج ہے، میرے اور آپ کے نظریے میں کوئی چیز مستحیل ہے، یہ پابندیاں ساری میرے اور آپ کے لیے ہیں، اس کے سامنے بھی کوئی چیز محال ہے، اس کے سامنے بھی کوئی مستحیل ہے۔ ایمان بنائیے، اللہ سے تعلق مضبوط کیجیے۔ تیسرا اصول، علاج ضرور کروائیں لیکن حرام چیز سے علاج کروانا جائز نہیں ہے۔ ان اللہ حیث خلق الداء خلق الدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام۔ اللہ نے جہاں بیماری اتاری ہے نا، اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ علاج کروایا کرو، یہ سنت ہے، لیکن حرام چیز سے علاج نہ کروایا کرو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس طارق بن سوید الجعفی آئے اور آ کے کہتے ہیں شراب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا حرام ہے۔ کہا میں تو دوائی میں ڈالتا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1984۔ سنو، یہ شراب تو خود بیماری ہے، یہ دوائی نہیں ہے۔ اور ایک شخص نے آ کے یہ کہا جیسے آج لوگ بھی کہتے ہیں بس یہ ذرا حقہ لے لیتے ہیں، کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ روایت کہتی ہے، ضحاک بن مزاحم بیان کرتے ہیں، یہ نبیذ کی شراب تم کیوں پیتے ہو؟ کہتے ہیں ہاضمے کے لیے اچھی ہے، کھانا ذرا ہضم ہو جاتا ہے۔ دیکھنا شاید کھانا اتنا ہضم نہ ہوئے، تمہاری عقل اور تمہارا دین زیادہ ہضم ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث کہتی ہے ان اللہ لم يجعل شفاء امتی فیما حرم علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں شفا رکھی ہی نہیں ہے جس کو حرام کر دیا ہے۔ اب آپ کہو کہ چمگادڑ کا جو سوپ پیا جائے اور کہے کہ شفا مل جائے، یہ کہاں سے آیا کرونا؟ کبھی آپ سوچ سکتے ہیں یہ بھی گوشت ہے، یہ بھی گوشت ہے، اب مینڈک جو کھائے اور کہے کہ میں صحت مند رہوں، کیسے رہے گا؟ یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ اللہ ذو جلال کی بنائی ہوئی حدود، اس سے تجاوز کرنے والا کیسے صحت مند ہو سکتا ہے؟ وہ گناہ جو تم کر چکے ہو، ان الحسنات، یہ نماز دنیا جہان کی بات سب سے بڑی۔ جو بندہ نماز کا پابند ہے اللہ تعالیٰ اسے گرنے نہیں دے۔ نماز ہر اس پریشانی کا علاج ہے جس کا حل انسانی ہاتھوں میں نہیں ہے، جس کا حل انسانی ہاتھوں میں نہیں ہے، وہ حل اللہ نے نماز میں رکھ دیا ہے۔ میں نے بولا کیا کہا ہے؟ اب سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، انسانی ہاتھ میں کوئی حل ہے؟ فافزعوا الی الصلاۃ، اس کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہو نا سورج اور چاند کو،
تمہاری زندگی کو تہوالہ کر دیا جاتا ہے جب سورج گرہن لگتا ہے، چاند ہو گرہن تو اندھیرا تو چھا جاتا ہے، کس طرح خوفناک کیفیت ہوتی ہے۔ تفزعوا الی الصلاۃ، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ نماز ہی ایسی نعمت ہے جو ہر طریق پر روشنی میں بدل دیتی ہے۔ وہاں سورج گرہن بھی ختم ہو جاتا ہے، چاند گرہن بھی، تو جو آسمانی آفتوں کو بھی دور کر سکتی ہے نماز، دنیا کی آفتوں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین، کہ یاد رکھن کے لیے ہے۔ جو ایک بات 5 وقت کہتے ہیں آجو، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ 4 سے 6 گھنٹے کی فلائٹ جب لینڈ کرتی ہے تو فوراً 1 سے 2 سے 4 سے 10 لوگ ٹارچ کے ساتھ، اس کے پروں میں کوئی مسئلہ تو نہیں، ٹائروں کا وائی، اس نے دوبارہ اڑان بھر۔ اللہ ذوالجلال، انسان سو گیا، سارے کے سارے آرگن اس کے آف ہو چکے، صبح اٹھا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر کے چیک کرتے ہیں، کہاں کوئی زوری ہے تو اللہ اس کو ٹائٹ کروا دے، پھر اس نے زور تک کام کرنا ہے، پھر اس کو لاتے ادھر آؤ ورک شاپ میں ہو، پھر اس کو ٹھیک کر کے اثر تک پھر اس کو کہتے ہیں کرو کام جو کرنا ہے، اثر کو پھر بلا دیتے ہیں۔ یہ 5 وقت آپ کی جسمانی، روحانی اور فکری اور عملی ہر قسم کی فٹنس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، سلام پھیرو گے، ساری کی ساری جو اس وقت وائرس آ چکا ہوگا یا اس میں کسی قسم کی پرابلم آ چکی ہوگی، یا آپ کی ڈسک کو کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کے میموری کارڈ کو کوئی مسئلہ ہے، وہ پراپر مینٹین ہو چکا ہوگا۔ اپنی اڑان کاش کسی کی سمجھ آ جائے۔ رحیم اللہ، اللہ کی قسم، جس بندے کو نماز میں لذت آتی ہے اس بندے جیسی لذت کے کسی کھانے میں بھی دیکھی، اور یہ لذت کا آنا بھی اللہ کی رحمت کے دروازہ کھلے ہونے کی دلیل ہے۔ تفقدوا فی الثلاثہ، فی الذکر وتلاوۃ القرآن والصلاۃ، نماز پڑھتے وقت، قرآن پڑھتے وقت، ذکر کرتے وقت لذت محسوس کرو۔ اگر لذت آتی ہے، جی چاہتا ہے بس پڑھتے ہی جاؤ، جی چاہتا ہے بس ذکر کرتے ہی جاؤ، سرور بڑھتا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا گرمی ہو، پیاس لگے تو آپ چند گھونٹ بھی ڈالتے ہیں تو جدھر جدھر پانی جا رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان ذکر کرتا ہے، سچی بات ہے، سر کی چوٹی سے لے کے پاؤں تک پتہ چل رہا ہوتا ہے سر درد بھی ختم ہوگی، ریلیکس ہو گیا۔ اچھا کچھ دم کو آج ایک حسد جادو سے آ جاتی ہے، آپ اس کے شہزادے بیمار پڑ عجب ہے، کہا دو بیمار ہے، کہا مجھے نے بھیجا ہے، وہ دم کی ابراہیم آق اور اسماعیل کیا کرتے تھے، وہ دم یہ ہے، اعیذن من کل شیطان وہام وکل عین اللہ، کلمات پڑھنے دم کی یہ لعبان کی علاج پایا ہے۔ اور آپ میری بخاری سنی ہے، صحابی کے حامی سے کہا میں نے کیا ہے، تو ہر مسلمان فاتحہ تو یاد ہی اکلا، اس مجھے آپ ابتے آئیں، کبھی یقین کا تھا میں جب بھی فاتحہ پڑھ کے ہی دم شفا دے دے، شافیہ شفا دینے دیا ہے کہ دم کا شفا دیتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم جبریل ابھی ہوا، فرمایا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے روح آپ بیمار ہیں، کہا جی التمس کو آج میں کہا مجھے من شر نفس او عین حاسد اللہ ارقی واللہ یشفی، فرماتے ہیں نام کے ساتھ آپ کو من کل شیء، ہر اسے جو آپ کو دیے، من شر ہر جان شرارت سے، او عین حاسد سے حاسد کی نظر دی ہے، بسم اللہ واللہ یشفی، اللہ کا نام لے رکھتا ہوں اللہ آپ کو شفا دے۔ اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ نہ کرو بلکہ دیا امر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المعوذ صلاح کے بعد الاعوذ الاعوذ، اور سیدہ عائشہ اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جب نازل ہوئی بیمار ہونے آپ کو، اور اگر آپ غور کر 11 آیتیں آپ صلی اللہ جب جادو کیا بن عاصم یہود انہوں نے آ کے اللہ جلال کی بن عاصم نے جادو کے 11 سے لگا کے زروان نامے کے اندر درمیان گابے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج کے منگوایا، 11 ہی آیتیں نکالتے، ایک آیت پر جگہ میں دوبارہ وہ، اور میں آپ سے ادبن گزارش کی ہر نماز ٹوٹتے پڑے اللہ نر جادو کی حفاظت، جب بھی کے پاس کیا جاتا یا کوئی تو آپ عیادت دے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم کی دعا دیا کرتے، اور دعا یہ تھی اذهب واشفي شافي شفاء الا شفاء شفاء لا يرسقم، اذهب رب کے پالنے واشفي شفا دے مالک دینے والا ہے، لا شفاء شفاء لا يغادر سقما، شفا کے شفا ہونے سے شفا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب انسان کس کے پاس آتا ہے اور وہ بیمار ہے آتما کو دم کرو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، ای اگر موت نہیں اللہ سے اللہ العظیم العرش العظیم، اللہ العظیم میں اپنے عظیم رب سے، رب العرش جو عرش عظیم رب ہے، ای شی اللہ تجھے شفا یاب دے۔ لیکن اس یاد کراؤں گا جب شفا کس کے ہاتھ میں کام نہیں پڑیا، الحشر والنشور ميزان أما بعد فأعوذ من الشيطان إن يهده أقوم
وَيُبَيِّنَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّهُمْ أَجْرٌ اللہ لاکھ جس نے ہماری رشد و ہدایت نوشتہ ہدایت و نازل اور اس قرآن مجید کی توضیحات کو پیش کرنا ہمارے لیے ہر مرشد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم روز فرما آج قرآن مجید اور اس کی قرآن یہ قرأ قراءۃ سے فعلان کے وزن جس کا مطلب الجمع والضم والاجتماع کسی چیز کو جمع کسی چیز کو قرآن مجید اسی لیے کہ اللہ رب سابق الہام فنون کو اس میں قرآن میں اس لیے کہتے کہ اللہ تمام صحیح قصص کو اللہ رب اس قرآن صحیح قصوں قرآن مجید اس لیے کہ اس میں انسانیات ایک انسان اگر قرآن دستور حیات بن تو اس کی تمام تو پورا کرنے کا علم اللہ نے اس قرآن میں بلکہ اس پر قرآن مجید اس لیے کہ اللہ رب اس پاک کلام عالم اسلامیہ کو جمع کیا جا سکتا اگر کیا جائے تو قرآن میں کیونکہ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں اور جو شخص قرآن میں اختلاف کرتا ہے ہر تو اس کے ایمان سے اختلاف ہو اللہ اس قرآن کے اوصاف بہت ارشاد ربانی اس ذکر اور اس کی حفاظت ذمہ داری بھی یہ ایسا آفاقی جس شخص کو یہ نصیب اللہ رب تذکرے میں پھیلا دیتا یہ کتاب ہدایت ارشاد ربانی ہے الف لام میم تلک آیات ہدی محسنین یہ اللہ کی نشان یہ رحم احسان اللہ رب العزت نے اس کو فرقان بابر جس نے اس کتاب نازل لیکن للعالمین یہ فرقان کیسے ہے قرآن کی تعلیم لکھتا ہے اللہ حضرت اس کے اندر صلاحیت یہ حق و باطل تمیز کر سکتا یہ سچ اور جھوٹ تمیز کر سکتا یہ فرقان اللہ رب جس کو یہ مت عطا کر کہ یہ اللہ اور یہ فرق کر سکتے حق یہ باطل یہ صحیح یہ سقیم اللہ رب نے اس کو کتاب مبارک ارشاد ربانی وَأَنزَلْ مبارک اس کتاب کو برکت نازل کی برکت جس شخص کا تعلق اس کے ساتھ مضبوط اللہ رب اس پہ بھی برکت کی برکت اور دوسری جگہ فرمایا اس کتاب کو کتاب بنا اس کے بیان کردہ احکامات کی روشنی میں کی زاویت اپنے رویوں کو لکشی لعل اللہ کی متلاشی ہو تو اس کتاب ہدایت کتاب مبارک اتباع کر اس کی روشنی میں اللہ رب العزت اس کو کتاب یہ روشنی جس شخص کا تعلق کتاب سے جڑ جاتا ہے یہ روشن بن اللہ اس کی روشنیوں دنیا میں بھی اور آخر ارشاد وَكَذَا مِنْ أَمِّ الْكِتَابِ وَلَكِنْ مَنْ نَشَاءُ وَإِيَّاسِرُ مُسْتَقِيمٌ وَكَذَا اے میرے پیارے صلی اللہ نے آپ کی طرف اس قرآن کتاب اور آپ کے پاس اس سے ولیکن ہم نے تو اس کو نشاء عبادی اپنی مخلوق میں سے جس کو روشنی دینا چاہتے اس کو اس کتاب کی تلاوت کی توفیق اس کتاب کے ساتھ ایمان کی وَإِنَّ مستقینات سے اعلیٰ بنا اور صراط مستقیم پر آپ گامزن اور آپ دین پر گامزن یہ کتاب ہدایت یہ کتاب فرقان یہ کتاب مبارک یہ کتاب اس کے بارے میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قرأ فله حسنة والحسنة بعشر لا حرف بل ألف ولام وميم اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو یکم محرم 7 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور امراء کو خط لکھے دین کی دعوت دی اس مقدس مہینے کا ابتدا اللہ کے دین کی دعوت سے شروع کرو میں نے اپنے گھر والوں کو دعوت دینی ہے اپنے خاندان کو دعوت دینی ہے اپنے دوستوں کو دعوت دینی ہے اپنے تعلق والوں کو دعوت دینی ہے اپنے پڑوسیوں کو دعوت دینی ہے اور ان کو بھی دعوت دینی ہے جو آپ کے مخالف ہیں اخلاق سے نرمی سے احترام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کی ابتدا میں ہی دین کی دعوت یکم محرم کو ہی بادشاہوں کو خط لکھے تھے تاریخ بتاتی ہے یکم محرم ہی تھا جب اناطولیہ نے ترکمان سردار عثمان خان کی تخت نشینی سے سلطنت عثمانیہ کی ابتدا ہوئی مسلمانوں آج وقت ہے الکفر ملت واحدہ کفر سب کا سب ایک کفر ہے کوئی یورپین ہو کوئی برٹش کہلاتا ہے کوئی الگ سے بلاک بنائے بیٹھا ہے
لیکن مسلمانوں کے سارے دشمن ہیں. وہ مسلمانوں کو کچلنے کے لیے اکٹھے ہیں. دولت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ جب تک رہی، مسلمانوں کا یہ بلاک کتنا پاورفل تھا. یکم محرم کو یہ کچھ ہوا. اس مہینے میں اپنے ذاتی تعصب، ذاتی عصبیت، لسانی تعصب، لسانی عصبیت، یہ علاقائی تعصب، علاقائی عصبیت کو چھوڑ دو. اختلافات میں مت پڑو. محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کو فروغ دو اور آپس میں اکٹھے ہو جاؤ. اور مسلمانوں کی پاور دنیا میں ہونی چاہیے. ایک بلاک بناؤ. پتا چلے کفر کو کہ کافر اگر لنترانیاں کرتا ہے تو ان کو سبق سکھانے کے لیے مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے ہیں. تیسری بات، محرم کی 3 تاریخیں تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں تم نے یہ کہاں سے پڑھ لیا کہ محرم میں شادی نہیں ہوتی؟ تم نے کہاں سے یہ سن لیا کہ محرم میں شادی کی گئی برباد ہوتی ہے؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ام کلثوم کی شادی تو 3 محرم کو ہو، اور ایک مسلمان محرم آنے سے پہلے پہلے اس انداز سے شادیاں کرے کہ اگر محرم میں چلا گیا تو بنے گا کیا؟ دشمن کے وار کو پہچانی ہے، دشمن کی چال کو پہچانی ہے. یہ مقدس مہینہ تو یہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی بیٹی کا نکاح ہوا ہے تو تمہیں بھی اپنی شادیوں، اپنے خوشی کے پہلوؤں کو اس مہینے میں اختیار کرنا چاہیے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا تھا. چوتھی بات، محرم 17 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا سعد بن ابی وقاص نے شہر کوفہ کی بنیاد رکھی تھی. مسلمانوں اپنے آپ کو اتنا لیزی کیوں بنا رکھا ہے؟ سوچ کو کریٹو تھنکنگ کی طرف لے جاؤ. انڈکٹیو تھنکنگ آپ کے اندر ہونی چاہیے. مسلمان الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ہمیشہ بلند رہتا ہے، اسے بلند رہنا چاہیے. نئے نئے شہر، نئے نئے اختراعات جس سے مسلمانوں کا نام بلند ہو. انجینئرنگ میں، ٹیکنالوجی میں اور یہ سارے میادین میں مسلمانوں کو آگے آنا چاہیے. یہ پہاڑوں کے اندر میٹلز، یہ دھاتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو نہیں چھپائی ہوئی کہ کوئی مسلمان ہاتھ نہ لگائے اور قیامت کو یہ پہاڑ دھول بنا کے اللہ اڑا دیں گے. نہیں نہیں، مسلمانوں نے ہی سب کام کیے. آج زمین کا قطر نکالا تو کس نے نکالا تھا؟ اسلام آباد کے قریب پنڈ دادن خان میں بیٹھے ایک عام سے آدمی نے. پوری دنیا کے سائنسدان یورپین کوشش کر چکے ہیں لیکن اس کے اندازے کو غلط ثابت نہیں کر سکے. کون تھا جابر بن حیان؟ کون تھا البیرونی؟ کون تھا ابو علی سینا؟ یہ سب لوگ کہاں سے پڑے تھے اور کیا کچھ انہوں نے کیا؟ ٹیکنالوجی کی بنیادیں کنہوں نے رکھی؟ پوری دنیا کا سٹرکچر کس نے بنایا؟ یہ سب مسلمانوں نے کام کیا. مسلمانوں کے اندر سستی آ گئی، تکاسلی آ گئی. اگر اس مبارک مہینے میں شہر بنائے جا رہے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اس طرح کی پلاننگز کرنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے دین کو سمجھنے والوں نے کیا کیا؟ شرف الدولہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس نے بغداد میں دنیا کی سب سے بڑی رصد گاہ بنائی. آج مسلمانوں کے بھی ایسی کریٹو تھنکنگ کو امپروو کرنا چاہیے اور میدان عمل میں اتر کے بتانا چاہیے میں ہوں مسلم، میں ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اور میں ہر میدان میں آگے نکلنے والا ہوں. یہ وہ مقدس مہینہ ہے. محرم کے مہینے میں سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فسطاط نامی شہر آباد کیا اور اسکندریہ کی بجائے مصر کا دارالحکومت قرار دیا. مسلمانوں کو اپنے دارالخلافہ، اپنے شہروں کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، اپنے ملکوں کو کافرانہ نظام سے پاک کر کے کتاب و سنت کی روشنی میں ترتیب دینا چاہیے. کوئی کمی ہے اس کمی کی جگہ اچھائی کو لانا چاہیے. یہ محرم کا ہی مہینہ تھا. زکوٰۃ کی وصولی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے باقاعدہ ٹیمیں بنا کے روانہ کی تھی. مسلمانوں آج گداگری کتنی عام ہو گئی، کتنے پروفیشنل بیگرز ہیں. یہ فقیری کو دور کرنے کے لیے زکوٰۃ کے سسٹم کو مضبوط کرو، بیت المال بناؤ. وقف کا جو کرشمہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا صحابہ کے ذریعے، کوئی ایسا صحابی نہیں تھا
اس کے پاس مال ہو اور اس نے وقف نہ کیا ہو، ان اوقاف سے ہی دین کے کام چلتے تھے۔ کوئی اپنا گھوڑا وقف کر رہا ہے، کوئی بلڈنگ وقف کر رہا ہے، کوئی گھر وقف کر رہا ہے، اور عمر جیسے اپنی زمین وقف کر رہے ہیں، کوئی اپنی تلواریں وقف کر رہا ہے۔ یہ صحابہ کے اعمال تھے۔ آج اسی مبارک مہینے میں اس کی پلاننگ کی جائے۔ یہ محرم کا ہی مہینہ تھا، شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو محصور کیا گیا، تو پھر وہ ظالمانہ صحیفہ جو لکھا ہوا تھا مسلمانوں کو قید کرنے کا، وہ چاک کیا گیا۔ مسلمانوں جرت کرو، انڈیا اور اس طرح کے دشمن جو تمہیں آنکھیں دکھاتے ہیں، ان کو سبق سکھانے کے لیے اپنے جذبات کو جوان کرو، اور اللہ کی رحمت سے تم ایک ایسے وطن میں ہو جو توحید، جو دین کے لیے قائم ہوا۔ تمہارے پاس ایسی اللہ تعالیٰ نے پیاری اور قیمتی فوج رکھی ہے جو دشمن کے دان توڑنے کے لیے کافی ہے، اور دشمن کو سبق سکھانے کے لیے کبھی بھی کوئی وقت ضائع نہیں کرتی۔ اس لیے کبھی بھی بزدلی نہ دکھاؤ۔ کس طرح چاک کیا محرم کے مہینے میں کہ کوئی پابندی نہیں، ورلڈ بینک کی پابندیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، جس نے مسلمانوں کو غلام بنا رکھا ہے، مسلمانوں کو قیدی بنا رکھا ہے۔ یہ محرم کا ہی مہینہ تھا میرے معزز اور محترم بھائیوں، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی۔ آزادی کا صحیح تصور پیش کرنا ہے تو آزادانہ زندگی گزارو دین کے مطابق۔ کون سے کام اس مہینے میں نہیں ہونے چاہیے؟ قرآن کی آیت آپ نے سنی، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، تم قتال کرو، کس سے؟ مشرکوں سے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینوں سے حیا کرتے ہوئے اس وقت کے لوگ ان 4 مہینوں میں لڑائیاں نہیں کرتے۔ آج مسلمان کو یہ تقدس بھی بھول گیا، اس کے لیے 12 مہینے برابر ہیں۔ گولیاں چل رہی ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، خون نکالا جا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ یہ حکم دے رہا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، تمہیں اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ اپنی جانوں پہ ظلم کرنے کا طریقہ کیا نکلا ہے آج؟ مصیبت کا آ جانا، کسی کا دنیا سے چلا جانا، یہ اللہ کے فیصلے سے ہوتا۔ کسی بھی شخص کو یہ گنجائش اسلام نے دی نہیں ہے کہ وہ کسی مصیبت کے وقت ایسے تصرفات کرے جو اس کے لائق نہیں ہے۔ لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جو کسی غم اور مصیبت کی وجہ سے اپنے چہرے کو پیٹتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الخامشة وجہها والشاقة جیبها والداعیہ بالویل والسبور، لعنت ہے اس عورت پر جو اپنے چہرے کو پیٹتی ہے، نوچتی ہے، اور لعنت ہے اس پر جو اپنے کپڑوں کو پھاڑتی ہے، گریبان چاک کرتی، اور لعنت ہے اس عورت پر کہ جو جاہلیت کے بول بولتی ہے، ہائے لٹ گئی اور ہائے میں مر گئی۔ غم تو آتا ہے، لیکن فرمایا اگر توبہ نہیں کرتی تو قیامت میں اس کو گندک کا لباس پہنایا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں گندک پہ آگ کیسے لگتی۔ اللہ ذوالجلال محفوظ فرمائے، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے، بناوٹی باتوں کے پیچھے اپنے آپ کو نہ لگائیے۔ یہ تو ان لوگوں کا کام تھا جو اسلام سے پہلے تھے، وہ جس مہینے کو چاہتے بدل دیتے، جس مہینے کو چاہتے چینج کر دیتے۔ مومن کو اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عہد کیجیے۔ آپ کی نماز سنت کے مطابق، آپ کی عبادت سنت کے مطابق، آپ کی معیشت و معاشرت سنت کے مطابق۔ محرمات اگر اس پہ غور کیا جائے تو آج چھوٹی چھوٹی باتیں وہ بھی انسانوں کو بھول گئی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ محرم کے پیغامات میں سے، اس میں بچنا چاہیے کہ سال کا آغاز ہے اور میرے عمل اللہ کے پاس پہنچے تو گناہوں کے پہنچے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاک کر دینے والے کاموں سے منع کیا ہے۔
نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور، اللہ کے رسول نے پختہ قبریں بنانے سے منع کیا ہے، وَيُبْنَ عَلَيْهَا، اس پہ کوئی عبادت کھڑی کرنے سے منع فرمایا، وَيُكْتَبَ عَلَيْهَا، کتبے لکھ لکھ کے لگانے سے منع کر دیا، وَأَن تُوطَى، اور قبروں کی بے حرمتی کرنے سے منع کر دیا۔ مسلمانوں کو یہ تو سوچ ہونی چاہیے، جانور قبروں میں چھوڑے ہوئے، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، ان احکامات کو سمجھنا چاہیے۔ پختہ قبر بنانا بھی منع ہے، اس پہ کتبے لکھ لکھ کے لگانا بھی منع ہے، اور اس پہ عمارتیں بنانا بھی، قبے بنانا بھی منع ہے، اور قبروں کی بے حرمتی کرنا بھی منع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سیدنا علی کو یہ حکم دیا تھا، تمہیں کوئی بھی مورتی نظر آئے مٹا دو، جو قبر اونچی نظر آئے برابر کر دو، یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا۔ آج امت کو یہ باتیں یاد نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، اس نئے سال میں مسلمانوں کا رویہ یہ بن گیا، کچھ تو اس کو سال کا آغاز سمجھتے نہیں ہیں۔ جب انگریزی سال کا آغاز ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ زندگی کا ایک سال ختم ہوا، اللہ سے توبہ کریں۔ وہ ان راتوں کو شرابوں کا محل بنا لیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں شراب پیتا ہے قیامت کے دن جنت میں محروم ہو جائے گا، اسے جہنمیوں کی غلاظت دلائی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ بھی سمجھائی، اور یہ بھی کام اگر کوئی کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ لا يحتکر الا خاطئ، یہ گندم چور، یہ چینی چور، جن کے بارے میں یہ بات سمجھنی چاہیے، اس نیت سے ذخیرہ اندوزی کرنا کہ چیز مہنگی ہو جائے، یہ گنہگار ہے انسان، یہ دشمن ہے معاشرے کا انسان، جو مسلمانوں کے لیے مصائب کھڑے کرتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو آسانیاں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من احتکر حکرہ یرید ان یغلی بها علی المسلمین، جو ذخیرہ اندوزی اس لیے کرتا ہے کہ چیز مہنگی ہو جائے، یہ گنہگار ہے۔ ایسے چیزوں سے رک کر حلال تجارت، صحیح اسلامی تجارت کو فروغ دینا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے التاجر المسلم الصدوق، جو تاجر ہو، مسلمان ہو، سچ بولنے والا ہو، قیامت کے دن یہ انبیاء کی صف میں ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا ہے کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، صرف تنگ کرنے کے لیے بولی بڑھا دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ناجس جو ہے، نجس کرنے والا، اس کو سودی کہا ہے۔ یہ جب کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں ملی بھگت ہوتی ہے کہ فلاں کو خریدنے نہیں دینا، یہ پلاٹ نہیں خریدنے دینا، یہ پھل آیا ہے منڈی میں خریدنے نہیں دینا، اور بولی بڑھانی ہے تو صرف اس نیت سے بڑھانی ہے کہ کوئی خرید نہ سکے، بعد میں خود لے لے۔ الناجش آکل الربا، یہ بولی بڑھانے والا بھی سود خور ہے۔ محاسبہ کر رہے ہیں تو پھر توبہ کر لیجیے، اپنے گناہوں کی توبہ، اپنی غلطیوں کی توبہ، اپنی خطاؤں کی توبہ۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس میں 7 شرائط مکمل نہیں ہوں گی۔ سب سے پہلی شرط اخلاص۔ اگر اللہ کو راضی نہیں آپ کرنا چاہتے، لوگوں کو ہاتھ اٹھے دکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت توبہ کرنے والا ہوں، میں تو بہت دعا کرنے والا ہوں، پھر بھی توبہ قبول نہیں ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول فرماتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہی اپنے عمل کا محور و مرکز بنا کے عمل پیش کیا جاتا ہے۔ کہ میرے مالک، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اللہم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك، اللہ اس میرے عمل کو خالص اپنے لیے خاص کر دے، ولا تجعل فيه لأحد نصیبا، میرے مالک میرے اس عمل میں دنیا میں سے کسی کا حصہ نہ رکھنا، 100% اپنی رضا کے لیے اس عمل کو قبول فرما لے۔ دوسری بات، جب تک کوئی شخص بدعت میں ملوث ہے، بدعات کا مرتکب ہے، بدعات ایسا پہلو
جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا، کسی حدیث نے بیان نہیں کیا، موقع تھا، اسباب تھے، لیکن اللہ کے رسول نے وہ کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کام کو دین بنا کے، نیکی سمجھ کے، عمل صالح سمجھ کے، اللہ کا قرب سمجھتے، عبادت سمجھ کے، ریاضت سمجھتے، خیر خواہی سمجھ کے دین میں شامل کر دیا جائے، یہ بدعت ہے۔ اور حدیث یہ کہتی ہے ان اللہ احتجر التوبہ عن کل صاحب بدعہ، لوگوں اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول نہیں کرنے اس شخص کی جو شخص بدعتی ہے۔ 1699 نمبر صحیح الجامع کی روایت اور 162 نمبر سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت پیغام دیتی ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں توبہ قبول کروانا چاہتے ہو، بدعت کو چھوڑ دو۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کائنات کا کوئی بھی فرد کوئی بھی عمل کرے، اگر وہ سنت کے موافق نہیں، حدیث کے موافق نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، بات کے اعتبار سے بھی اعلیٰ، عمل کے اعتبار سے بھی بے مثال، جب تک ان کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا فَهُوَ رَدٌّ أي مردود، وہ مردود ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جائے گا۔ بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے قرآن و حدیث سے ہٹ کر کسی نئی چیز کو دین میں شامل کر دیا، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، مردود ہے۔ اور ایک چوتھی روایت کے الفاظ ہے ان اللہ احتجب التوبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعها، جب تک انسان بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پہلی شرط جب تک اخلاص نہ ہو، جب تک بدعت کو چھوڑا نہیں جائے گا، توبہ قبول نہیں ہو۔ توبہ کی قبولیت کی تیسری شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب اعتراف کرتا ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، اقرار کرتا ہے کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، میرے مالک میں اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں مجھ سے یہ گناہ ہوا، مجھ سے یہ غلطی سرزد ہوئی، میں خطا کار ہوں، یہ اعتراف اللہ کو پسند آتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتے۔ چوتھی شرط پھر اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی ہو، نادم بھی ہو، پریشان بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح الجامع کی 1233 نمبر روایت ہے فَإِنَّ التَّوْبَةَ النَّدَمُ، توبہ ہے ہی شرمندگی کا نام، جو شرمندہ ہو جائے، نادم ہو جائے، پریشان ہو جائے کہ واقعی میں نے گناہ کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ چوتھی شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید جو لوگوں کو پڑھایا، سمجھایا، اس کے ضمن میں فرمایا جب تک جس گناہ سے توبہ کی جا رہی ہے وہ گناہ چھوڑ نہیں دیتا انسان، توبہ قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے 1670 نمبر روایت صحیح الجامع کی ہے ان العبد اذا اخطأ خطیئہ، بندہ جب کوئی غلطی کرتا ہے نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پہ کالا نشان لگ جاتا ہے، جب بار بار گناہ کرتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر اتنی صلاحیت آ جائے کہ وہ گناہ کرنے کے بعد فَإِنْ هُوَ نَزَعَ، اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دے، وَتَابَ، توبہ کر لے، وَاسْتَغْفَرَ، اور استغفار کر لے، سُقِلَ قَلْبُ، اللہ اس کے سیاہ دل کو دوبارہ سفید بنا دیتے ہیں۔ تو اخلاص توبہ کی قبولیت کی پہلی شرط، بدعت کو چھوڑنا دوسری شرط، اعتراف اور اقرار کرنا اور شرمندہ ہونا تیسری شرط، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے، اور پانچویں شرط وعدہ کرے اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا،
عزم مصمم کرے میں آئندہ نہیں کروں گا۔ اسی بات کو قرآن مجید نے سورۃ آل عمران میں 135 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة، اور وہ لوگ جو کسی فحاشی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کر، فاستغفروا لذنوبهم، پھر اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن يغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ گناہ صرف اللہ ہی بخشیں گے، ولم يصروا، چوتھا کام اصرار نہیں کرتے، پھر دوبارہ گناہ نہیں کرتے، بار بار گناہ نہیں کرتے، عزم آئندہ نہیں ہوگا میرے مالک، ایک مرتبہ مجھے معاف کر دے، علی ما فعلوا وهم يعلمون۔ چھٹی شرط یہ ہے انسان جب تک برے دوست نہیں چھوڑتا، برا معاشرہ نہیں چھوڑتا، بری گیدرنگ نہیں چھوڑتا، اس کی توبہ ہونے کے باوجود پختہ نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات امت کو سمجھائی۔ ایک 99 انسانوں کا قاتل کسی پادری کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے حل لی من توبہ، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ میں 99 انسانوں کا قاتل ہوں۔ اس نے کہا اتنے بڑے ظالم اور توبہ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے جب یہ بات سنی تلوار نکالی، اس کا بھی سر قلم کر دی، 100 کا قاتل۔ کبھی منافق آپ کو فجر کی نماز پہ نظر نہیں آئے۔ مومنوں کا رویہ ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اس لیے اللہ نے فجر کی نماز میں 2 سنتیں بھی اپنے پیغمبر کے ذریعے رکھی ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اس کا ترجمہ میں بعد میں کروں۔ پتا کسی کو کہ پہلے 10 لوگ جو دنیا میں سب سے زیادہ مالدار ہیں وہ کون ہیں؟ بولیے آج کے دور کے۔ بل گیٹ کتنے ڈالرز کا مالک ہے؟ بلینز ہے نا، ایک نام ہے۔ یہ جتنی دنیا کا مالک بل گیٹس ہے وہ تو صرف اس پیسے کا مالک ہے، دنیا کا مالک نہیں۔ حدیث کہتی ہے رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ ڈالرز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ڈالرز اور یورو اور دینار اور درم اور ریال اور کپس اور ین اور رنگٹ، یہ سارے کے سارے عملے نہیں، جتنی دنیا ہے اور جو کچھ اس میں ہے، ان سب کو بیچ بھی دیا جائے تو 2 رکعتوں کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سفر ہو یا حضر ہو صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی، وتر نہیں چھوڑا۔ آپ سفر میں ہوتے ہیں، نماز قصر کرتے ہیں، آپ زور کی 2 رکعتیں پڑھتے، باقی 8 نہیں پڑھتے، عصر کی 2 رکعتیں پڑھتے، مغرب کی 3 رکعتیں پڑھتے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھتے، لیکن سفر میں بھی وتر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑتے۔ اور فجر کی نماز اس لیے بھی اللہ جلال نے اس کی قسم اٹھائی ہے کہ فجر کو ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، جو فرشتے فجر سے لے کر عصر تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ فجر کے وقت آتے ہیں، وہ عصر کی نماز جب شروع ہوتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں، نئے آ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر اور عصر کے وقت فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں اچھا تم کدھر گئے تھے؟ حالانکہ اللہ نے بھیجا، اور اللہ کے علم میں بھی ہے کہ کہاں گئے، لیکن چونکہ گواہی ان کی ڈالنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، اچھا کیا کر رہے تھے؟ جواب سنیے گا، اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ جب گئے تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو تب بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے پھر گواہ رہنا۔ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا جو حارث بن نعمان کی بیٹی فرماتی ہے لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم واحدا سنتين او سنة وبعض سنة
2 سال یا اس کے لگ بھگ میرے گھر کا تنور اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات مطہرات جہاں کھانا پکاتی، ہمارا یہ تنور دونوں گھروں کا تھا، ہم اکٹھی روٹیاں لگائے. وما اخذت سورة قاف الا عن لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر. میں نے سورت قاف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی. میں روٹیاں پکا رہی ہوں اور میں گھر میں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الناس، جب لوگوں کو خطبہ دیتے منبر پر کھڑے ہو کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار سورت قاف پڑھی ہے کہ مجھے بار بار سن کے یہ پوری سورت یاد. واصل ابن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ بقاف والقرآن المجید في الفجر ونحوها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صبح کی نماز میں سورت قاف اور اسی طرح کی صورتیں پڑھا کرتے. صحابی روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت مکان التوراة السبع الطوال. اللہ ذو الجلال نے تورات کی جگہ پہ مجھے 7 لمبی صورتیں عطا کی ہیں. وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، اور انجیل کی جگہ پہ مجھے بار بار پڑھی جانے والی آیات عطا کی ہیں. وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّلِ، اور مجھے فضیلت عطا کی گئی ہے مفصل صورتوں کے ساتھ. اور مفصلات جہاں سے صورتیں شروع ہوتی ہیں ان میں سے پہلی صورت سورت قاف. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالی عنہ سے، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الاضحى والفطر. یہ بتاؤ اللہ کے رسول جب عید الاضحیٰ اور عید فطر نماز پڑھاتے کون سی صورتیں پڑھتے؟ صحابی ابو واقد اللیثی بیان کرتے ہیں، كان يقرأ بقاف والقرآن المجید، اور دوسری صورت اقتربت الساعة وانشق القمر.